وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم اس سال ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مسجدوں کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب مسجدوں کے اندر رمضان کا مہینہ تھا لیکن جمعے نہیں ہو رہے تھے، اور آج بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں۔ لوگ فون کر کے معلوم کر رہے تھے کہ مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے افواہ پھیلانا۔ وہ افواہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش اور پریشانی داخل کر دیتے ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کم احسان نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنے اندر سدھار پیدا نہ کیا تو ہمارے اوپر دوبارہ وہی حالات آ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ کورونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، وہ وائرس نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کورونا وائرس کے نام پر یا کسی بھی اور نام پر پریشان کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان پریشان ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کمی کسی اور کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر اور دھارمک استھلوں پر 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے داخل ہونے پر حکومت کی طرف سے پابندی لگائی جا رہی ہو تو اس کے اندر غلطی حکومت کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کمی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو 11 مہینے تک مسجدوں کے اندر داخل ہونا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جب عید الفطر آتی ہے تو یہ اپنے سر پر سے ٹوپی اتار کر 1 سال کے لیے 11 مہینے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور پھر 11 مہینے کے بعد مسجدوں میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ ماحول کے ساتھ چلنے والی قوم ہے۔ مسلمان وہ قوم نہیں ہے کہ جو ماحول کے ساتھ چلے، بلکہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جو ماحول کو اپنے ساتھ چلائے۔ مسلمان وہ قوم نہیں ہے کہ جو دنیا کے حساب سے چلے، بلکہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جو دنیا کو اپنے حساب سے چلائے۔ لیکن جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو اس کے اندر کمی کسی اور کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تری اور خشکی میں، سمندر میں اور زمین پر لوگوں کے برے اعمال اور برے کرتوتوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے، فساد پھیل چکا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے کے اندر، وہی آیت میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلائی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصان، دنیاوی اور اخروی نقصان بتائے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے جو دنیاوی نقصان ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے جو آخرت میں نقصان ہونے والے ہیں وہ بھی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے جو آپ کو کچھ باتیں بتلائی تھی، بات ہماری یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ کچھ باتوں کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان 3 باتوں کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات تو بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کچھ مال آ رہا ہے آنے دو، جو آ رہا ہے اپنے اوپر خرچ کرتے رہو، کسی کو دینے کی یا کسی کے اوپر خرچ کرنے کی یا اللہ کے راستے میں دینے کی یا کسی غریب کی مدد کرنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں
دوسری بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پوری سال اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ہماری زکوٰۃ خود بخود نکل جاتی ہے، ہمیں زکوٰۃ الگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو پوری سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، اس لیے ہماری زکوٰۃ خود بخود نکل جاتی ہے، ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ تبھی ادا ہوتی ہے جب ہم زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے ادا نہیں کریں گے بلکہ بغیر کسی نیت کے یوں ہی پیسہ دیتے رہیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا جو فریضہ ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے اوپر سے نہیں اترے گا۔ یہ ہو گئی دو بات۔ تیسری بات، بہت سارے مسلمان زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، مسلمان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور اگر ہم مسلمانوں سے کہیں، ہم مسلمانوں کو بتلائیں کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے، بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، ایسے بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ میری بات صحیح ہے یا غلط؟ زور سے بول کے بتلائیے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، مسلمانوں کو اس بات کی جانکاری رکھنی چاہیے کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اس لیے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، جس کے پاس وہ نصاب موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی قیمت ہو، اتنے پیسے ہوں، یا اتنے پیسے کا کچھ اور سامان اس کے پاس بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس مسئلے کو میں اور زیادہ کھول کر آپ کو بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کا جو وقت چل رہا ہے، میں نے سنار سے چاندی کا بھاؤ معلوم کیا تو 52.5 تولہ چاندی آج کے وقت میں تقریباً 35,000 روپے کی آ رہی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 35,000 روپے کی آ رہی ہے۔ اب آپ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہوں، یا اتنے پیسے کا اس کے گھر میں زیور ہو، یا اتنے پیسے کا اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی سامان ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں اور یاد رکھیں کہ وہ جو اس کے پاس پیسے وغیرہ ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہوں، یہ بھی ضروری ہے، یعنی فالتو میں پڑے ہوئے ہوں، ضرورت سے زیادہ ہوں، اتنے پیسے ضرورت سے زیادہ ہوں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر سال گزر گیا ہو۔ تو اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو بہت سارے لوگ سمجھے نہیں ہیں، اس لیے اور زیادہ تفصیل سے بتلانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس مسئلے کو آپ بہت تفصیل سے سمجھیے۔ اگر کسی کے پاس، مثال کے طور پر میری طرف دیکھیے، کسی کے پاس 35,000 روپے ہوں، بلکہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ اور سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ آپ پہلے اس مسئلے کو سمجھیے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کو دوسرا مسئلہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، نقد روپہ۔
آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، نقد، جتنا بھی نقد روپیہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 نقد روپیہ، نمبر 2 سونا چاندی، اور نمبر 3 مال تجارت یعنی بیچنے کا سامان۔ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں یا ان 3 چیزوں میں سے 1 یا 2 یا 3 کتنی بھی چیزیں ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ پہلے والے مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہوں، 35,000 روپے یا اتنے روپے کا سونا چاندی یعنی زیور یعنی سونا چاندی ہو، یا اتنے روپے کا اس کے پاس بیچنے کا کوئی سامان ہو، یا ان تینوں چیزوں کو ملا کر تھوڑی تھوڑی تینوں چیزیں ہوں، ایک چیز پوری نہ ہو بلکہ تھوڑی تھوڑی تینوں چیزیں ہوں، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا سونا چاندی اور تھوڑا سا بیچنے کا موبائل وغیرہ کچھ اس کے پاس میں پڑا ہوا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی تینوں چیزیں ہوں اور تینوں کی قیمت ملا کر 35,000 روپے کو پہنچ رہی ہو تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے جو امام صاحب ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 70% لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے میرا بیان سننے کے بعد۔ اور میرا بیان سننے سے پہلے زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے بہت سارے لوگوں پر۔ تو یہ مسئلہ شاید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہوں یا اتنے پیسے نہ ہوں، تھوڑے سے پیسے ہوں اور تھوڑا سا زیور ہو اور تھوڑا سا بیچنے کا کوئی سامان ہو تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت کلیئر کر کے بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو جمعے کی نماز کے بعد آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا چاہے آپ تسلی سے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مال پر سال نہ گزرے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ مال پر سال گزرنا فرض ہے، تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت کلیئر، بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آگے چل کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ جو ہم جس مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس پر سال گزر جائے، یہ شرط ہے۔ لیکن آپ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے تو ہمارے ہر مال پر، جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ مال 1 سال سے رکھا ہوا ہے، یعنی پچھلی سال ہم نے رمضان کی پہلی دوسری جس تاریخ کو بھی ہم نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اب اس کے بعد سے آج تک ہمارے پاس یہ سامان چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اس سال زکوٰۃ ادا کرنے سے 2-4 دن پہلے، 10-20 دن پہلے، 2-4 ہفتے پہلے کبھی بھی یہ 1,50,000 روپے اور آ گئے، یہ ہم نے تھوڑا بہت زیور بنوا لیا یا کوئی سامان ہم نے خرید لیا بیچنے کے لیے، یعنی ہمارے پاس کچھ مال اور آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سال اس پر گزرا ہے جو ہمارے پاس 1 سال سے ہے، اس پر سال نہیں گزرا جو ہمارے پاس میں کچھ دن پہلے آیا، یا اس پر بھی سال گزرا ہے؟ بتاؤ، جو ہمارے پاس 1 سال سے ہے صرف اسی پر تو سال گزرا ہے، یا یہ جو 2-4 دن پہلے آیا اس پر بھی سال گزر گیا؟ اسے تو ہمارے پاس میں 2-4 دن ہوئے، 1 سال نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھ رہے تو دوبارہ سمجھاؤں گا، نہیں سمجھ رہے شاید۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم اسی مال کی ادا کریں گے جس پر سال گزر گیا ہو، یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس مال پر سال نہیں گزرتا اس کی زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں، اور جس پر سال گزر جاتا ہے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس مال پر تو سال گزر گیا، لیکن یہ مال 2-4 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے آیا، اس پر سال نہیں گزرا، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر سال نہیں گزرا،
آپ یاد رکھیے، جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ اس وقت جتنی قیمت کے مالک ہیں، ہر چیز جس قیمت کے آپ مالک ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی ملکیت میں شامل ہو جائیں گی اور آپ ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ بہت دنوں بعد یہ مسئلے سن رہے ہیں تو شاید سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، اور ایسا بھی مسئلہ ہے کہ ذہن دوسری طرف بھی لگا ہوا ہے کچھ لوگوں کا، اس لیے بھی مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ جب اللہ کے گھر میں آ ہی گئے تو اب ڈر کسی بات کا نہیں ہے، تسلی سے بیٹھ کر سنیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتلائی ہیں کہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ کو میں بہت تفصیل سے اور اچھی طرح بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے، ہمارے پاس جو رقم ہے، اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ رقم بینک میں پڑی ہوئی ہو یا وہ رقم ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہو ضرورت سے زیادہ، یا بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی لاٹری کمیٹی وغیرہ ڈال دیتا ہے۔ ابھی مسئلہ ہے سننے کا، آدمی کمیٹی ڈال دیتا ہے، لاٹری ڈال دیتا ہے، تو وہ جو لاٹری ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لاٹری کے جو پیسے ہمارے جمع ہو چکے ہیں مالک کے پاس، ان پیسوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ ان پیسوں کے ہم مالک ہیں۔ تو ہماری لاٹری کے جو پیسے جمع ہو چکے ہیں ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے گھروں میں یا بینک میں بیٹی کی شادی کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا حج عمرہ کرنے کے لیے یا گاڑی خریدنے کے لیے یا 1,00,000 2 لاکھ والا موبائل خریدنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے ہم نے گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پیسے کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں، یہ مسئلہ ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس بیٹی کی شادی کے لیے، مکان بنانے کے لیے اور چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو پیسہ ہمارے پاس کسی بھی کام کے لیے رکھا ہوا ہے اس پیسے کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ آپ صاف طور سے سن لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے یا حج کے لیے جو پیسہ رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، سارے پیسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارا جو پیسہ ادھار میں گیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سیدھی بات آپ سنتے چلے جائیے۔ اب دوسری چیز ہے زیور۔ ہمارے پاس جو زیور رکھا ہوا ہے اس زیور کی بھی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں کنفیوز رہتے ہیں۔ میں آپ کو ساری باتیں بہت مختصر کر کے جلدی بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میں ایک جمعے میں صرف ایک ہی چیز بہت اچھی طریقے سے بتلاتا تھا، مگر جیسا کہ افواہیں سننے کو مل رہی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ تمام چیزیں آپ کو بتلا دوں تاکہ اگلے ہفتے اگر ہم روبرو ہوئے، اللہ کرے ہم روبرو ہوں، اگر ہوئے تو میں آپ کو اور اچھی چیزیں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ تو دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے میں نے آپ کو بتلائی تھی، بول کے بتلائیے کیا ہے؟ دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے کیا ہے بتاؤ؟ زیور بتلایا تھا میں نے، زیور۔ دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ زیور، سونا چاندی۔ زیور تو بہت سارے ہوتے ہیں، زیور تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں آرٹیفیشل وغیرہ اور ہیرے اور موتی وغیرہ، نگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ صاف سن لیجئے، زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی کی دی جاتی ہے۔ تو زیور ہمارے پاس گھر میں فالتو رکھا ہوا ہو یا بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو یا زیور ہمارے پاس ہم نے پہن رکھا ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زیور کی جو زکوٰۃ ہے وہ کس حساب سے نکلے گی، یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ زیور کی کس حساب سے نکلے گی یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے یا نہیں، کس بھاؤ سے نکلے گی یہ بتلاؤ، جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے کس بھاؤ سے ادا کریں گے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتلا دوں کہ ہماری جو زیور کی جو زکوٰۃ ہے جس بھاؤ میں ہم نے خریدا تھا اس بھاؤ سے نکالیں گے،
یا جس بھاؤ سے آج ہم خریدیں گے اس بھاؤ سے نکالیں گے؟ یہ ہے مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس بھاؤ سے ہم نے خریدا تھا سال 2 سال پہلے جب بھی ہم نے خریدا ہو، اس بھاؤ سے نکالیں گے یا جس بھاؤ میں آج بک رہا آج ہم خریدیں گے اس بھاؤ سے نکالیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی بھی بھاؤ سے نہیں نکالیں گے۔ کیوں؟ ہم زکوٰۃ اسی بھاؤ سے نکالیں گے جس بھاؤ کے ہم مالک ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ جس بھاؤ کے ہم مالک ہیں اس بھاؤ سے نکالیں گے۔ تو ہم نہ تو اس بھاؤ کے مالک تھے جس بھاؤ سے ہم نے خریدا تھا سال 2 سال پہلے، اور نہ اس بھاؤ کے مالک ہیں جس بھاؤ سے آج ہم خرید رہے ہیں، بلکہ ہم اس بھاؤ کے مالک ہیں جس بھاؤ سے ہمارا زیور آج کی تاریخ میں بازار میں بکے گا۔ یہی مسئلہ ہوا نا؟ بات سمجھ گئے نہیں؟ مثال کے طور پہ میرے پاس انگوٹھی ہے، اب میں نے مثال کے طور پہ اگر 500 روپے کی بنوائی ہو اور میں آج اسے بیچنے لگوں تو یہ 500 روپے کی نہیں بکے گی، بلکہ 25-30% اس میں سے کٹے گا، اس کے بعد بکے گی۔ تو میں جو مالک ہوں میں 500 روپے کا مالک نہیں ہوں، بلکہ جو کٹنے کے بعد جو بچے گا میں اس کا مالک ہوں۔ تو زکوٰۃ جو نکلے گی اس بھاؤ سے نکلے گی جس بھاؤ سے ہمارا زیور بکے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سب چپ بیٹھے، کوئی بول نہیں رہے۔ ہاں، اب تیسری بات میں بہت شارٹ کٹ میں بتلا رہا ہوں آپ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا جو بھی مسئلہ آپ معلوم کرنا چاہیں جمعہ کی نماز کے بعد تسلی سے معلوم کر لینا، کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے لیے۔ تیسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے مال تجارت، یعنی بیچنے کا سامان۔ جو سامان ہمارے پاس بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے پاس پلاٹ ہیں، مکان ہیں، اور اس کے علاوہ زمین جائیداد ہے، یا اس کے علاوہ گاڑی ہے، موبائل ہے بیچنے کے لیے، تو وہ لوگ کس حساب سے زکوٰۃ دیں گے؟ اس کی زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے پاس جو بھی سامان بیچنے کے لیے ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ زمین جائیداد ہو، یا وہ گاڑی ہو، موبائل ہو، بنگلہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے ہیرے جواہرات ہوں، کچھ بھی ہو، A to Z کچھ بھی چیز ہمارے پاس اگر بیچنے کے لیے ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، اس چیز کی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دینی ہوتی ہے۔ پلاٹ کے جو مسائل ہیں کہ کس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں ہے، یہ مسائل بہت زیادہ لمبے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے میں صرف 2 منٹ میں آپ کو جو باتیں بتلائی جائیں گی وہ باتیں بتلا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جو پلاٹ ہمارے پاس بیچنے کے لیے ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جتنے پیسے کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، آج کی تاریخ میں جتنے لاکھ یا جتنے کروڑ روپے کا وہ پلاٹ ہے اس پوری مالیت کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ہمیں دینی پڑے گی۔ اور جو پلاٹ یا مکان یا بنگلہ ہمارے پاس چاہے فالتو پڑا ہوا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اس میں رہیں گے تو اس کی ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، چاہے وہ 50 کروڑ کا ہی ہو۔ اسی طرح جو مکان یا جو پلاٹ یا جو بھی زمین ہم نے کرائے پر اٹھا رکھی ہے، کرائے پر دے رکھی ہے، تو اس مکان یا اس پلاٹ یا اس بنگلے کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی بلکہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ مسئلے بہت زیادہ ضروری ہیں، سمجھنے کے ہیں، اور جن لوگوں کے سمجھ میں آ گئے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھائے گا۔ تو جن کی سمجھ میں نہ آئے ہوں جمعہ کی نماز کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلے یا ان سے الگ آپ کچھ بھی معلوم کرنا چاہیں جمعہ کی نماز کے بعد تسلی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ دعا